اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب آپ پڑھ دیجئے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اور نماز قائم کیجئے۔ خود پڑھیے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے معانی میں غور کیجئے اور اپنے درجے بلند کیجئے، یا دوسروں کو پڑھ کر سنائیے تاکہ لوگ آپ سے قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت، اس کو سنبھل کر ٹھہر کر صحیح طرح پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی کی صفت ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ یہاں پتہ چل گیا کہ قرآن کی تبلیغ، قرآن پہنچانا، سکھانا، پڑھانا، پڑھنا ضروری ہے۔ لفظ قرآن کا ایک معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آسمانی صحیفے 104 نازل ہوئے، 4 بڑے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن۔ باقی کسی نبی پر کچھ، کسی نبی پر کچھ صحائف نازل ہوئے۔ قرآن ان سب کا جامع ہے اور آخری کتاب ہے۔ قرآن کے سوا آسمانی صحیفوں میں کوئی بھی اپنی اصل میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں تورات اور انجیل کے جو نسخے ملتے ہیں، انگلستان میں جائیں تو انگریزی میں ملتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جائیں تو وہاں کی زبان میں ملتے ہیں۔ تو یہ اصل نسخے نہیں ہیں، جس زبان میں نازل ہوئے وہ نہیں ہیں، مگر قرآن اپنی زبان میں اصل موجود ہے۔ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ قرآن کریم شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اس کے کتنے نام تو قرآن میں ہی بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کے نام ملتے ہیں۔ قرآن سے محبت مومن کو ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام قرآن کریم سینے سے لگا کر کہتے تھے ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آپ نے رمضان میں اس حوالے سے زیادہ گفتگو سنی۔ اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو رکھنا، اس کو چھاپنا، اس کو چھپوانا
سب ثواب ہے۔ اس کو پھیلانا، اس کا ادب کرنا، اس میں غور اور فکر کرنا، اس کو سمجھنا۔ قرآن پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، بلکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم اتنا پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہیں، 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دلوں سے زنگ دور ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، آپ کی زبان میں اثر آتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے شاعروں کے شعر پڑھنا، دوسری کتابوں کو پڑھنا کوئی ثواب نہیں ہے۔ دین کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو علم ملتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس سے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث، صحابہ کرام آ رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے صحابہ سے پوچھا تمہیں کچھ منتر آتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں جو ہمارا سردار ہے، راجا ہے ہمارا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بڑی تکلیف ہے، تو تم کوئی دم کرتے ہو، منتر آتا ہے؟ صحابہ گئے، انہوں نے کہا ہم 20 بکریاں لیں گے، دم کر دیں گے، 20 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا آرام آ جائے گا تو دے دیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا، وہ شخص ٹھیک ہو گیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ انہوں نے 20 بکریاں دے دی، صحابہ نے لے لی۔ لینے کے بعد خیال آیا ہم نے یہ 20 بکریاں لی ہیں، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہیں؟ ہمیں لینی چاہیے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو رکھ لیں گے، ورنہ واپس کر دیں گے۔ صحابہ کا تقویٰ دیکھیے، ایمان دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات سنائی، فرمایا تمہیں معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی برکت ہے؟ تمہیں معلوم ہو گیا؟ فرمایا جو بکریاں لی ہیں اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہاں سے کتنے اور مسئلے معلوم ہو گئے۔ کوئی اگر دم کرتا ہے، اجرت لیتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، مگر اس کو کاروبار بنانا جائز نہیں کہ کلینک کھول لو کہ یہاں تعویذ ملتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر قرآن میں دیکھیں شفا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی پاک سے سیکھتے تھے، آپ نے ان کا یہ بیان بھی سنا ہے کہ ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، ہم قرآن سے پوچھ لیں گے، قرآن ہمیں جواب دے دے گا۔ وہ قرآن کو اتنا سمجھنے اور پڑھنے والے تھے۔ آج ہمارے ہاں قرآن سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہم لوگ قرآن کو صرف کسی موت پہ پڑھ لیا یا رمضان میں پڑھ لیا، بہت کم لوگ ہیں جو روز پڑھتے ہیں۔ ہر گھر سے صبح پہلے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، سارا دن برکت رہتی تھی۔
اب وہ چیز ہی نہیں رہی۔ تو قرآن کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یعنی قرآن، اس کو پڑھیے، خود بھی پڑھیے ثواب کے لیے، خود بھی پڑھیے درجے بلند کروانے کے لیے، خود بھی پڑھیے اس کے معنوں میں غور کرنے کے لیے، اور دوسروں کو بھی پڑھائیے، پڑھ کر سنائیے، تاکہ لوگ آپ سے سن کر قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیں اور انہیں قرآن سے وابستگی ہو جائے۔ ہمارے ہاں بچوں کو پہلے قرآن پڑھایا جاتا تھا، جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے کچھ اور نہیں پڑھایا جاتا تھا، مگر اب یہ بھی معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم گھروں میں قرآن پڑھانے کا رواج، پہلے نرسری میں ڈالو، ہزاروں روپے فیس دو، وہاں پر جانوروں کے نام سیکھ لیں، رنگوں کے نام سیکھ لیں، تھوڑی بہت گنتی سیکھ لیں، ان کو قرآن پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کلمہ شریف پڑھائیں، یاد کرائیں، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو قرآن سکھائیں۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں جو اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو صرف ناظرہ پڑھائیں گے، باقی حفظ کرانے والے بہت کم ہو گئے۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے، اب تو خیر رواج کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اخبار لاؤ اخبار لاؤ۔ وہ کسی زمانے میں 25 پیسے کا 4 آنے کا اخبار ملتا تھا، جو اب 25 روپے کا ملتا ہے۔ اس میں جھوٹی خبریں، حملوں کی خبریں، ایکسیڈنٹ کی خبریں، قتل کی خبریں، ہم پیسے دے کر نہار منہ، کہتے ہیں نا خالی پیٹ فاسٹنگ، ایسی خبریں پڑھیں کہ سیدھی جا کے کلیجے پہ لگیں، کوئی ثواب بھی نہیں، پیسے بھی خرچ ہوئے۔ اب قرآن پڑھیں، سچی خبروں والا قرآن ہے، شفا ہے، ایک ایک حرف پر آپ کی دامن میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے، روز قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں روزانہ قرآن ختم کرو، ایک دن میں نہیں کر سکتے 2 دن میں کرو، 2 دن میں نہیں کر سکتے 3 دن میں کرو، 3 دن میں نہیں کر سکتے 7 دن میں کرو، 7 منزلیں، 1 منزل روزانہ پڑھو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا، جبکہ ہونا چاہیے۔ ہم تو 10 آیتیں بھی روز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کے لیے 10 سورتیں یاد کر لی ہیں، بس نماز ہو جاتی ہے، 10 سورتیں یاد ہیں، بہت ہیں، اس سے آگے نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ چلیں 10 سورتیں نماز کے لیے یاد کر لیں، دیکھ کے تو پڑھیں روزانہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا کلام ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اندازہ کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، انہیں اتنی محبت تھی قرآن سے، وہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے 15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے امام اعظم
حضرت سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، روز یا 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ بتایا گیا جب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو کتابوں میں ہے کہ آپ نے وہاں 7000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ اندازہ کیجئے ان لوگوں کو قرآن سے محبت تھی۔ ہمیں رزق کی تلاش اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم باقی ضروری چیزوں کو بھول گئے۔ رزق دینے والے سے لگاؤ نہیں رہا۔ اس رزق دینے والے کو وقت دیں ہم تو ہمیں کتنے فائدے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا دن میں رزق کو تلاش کرو، رات کو رزق دینے والے سے لو لگاؤ۔ دن رزق کی تلاش میں لگاؤ، رات رزق دینے والے رب کی محبت میں لگاؤ۔